السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے دور میں ایک انسان طبیب کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے فلاں بیماری ہے، میری دوائی بنا دیں۔ تو طبیب نے کہا کہ میرے پاس ساری دوائی ہے لیکن شہد نہیں ہے، اگر آپ شہد کا انتظام کر دیں تو میں آپ کی آسانی کے ساتھ دوائی بنا سکتا ہوں۔ تو وہ بندہ گھر گھر جا کے شہد تلاش کر رہا تھا، کہیں سے اسے شہد نہ ملا۔ بالآخر وہ محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا تو ایاز نے اس کی بات سنی تو بادشاہ سے کہا کہ ایک فقیر آدمی ہے کہ جو شہد آپ سے مانگ رہا ہے اور یہ ڈبیا اس نے دی ہے شہد کے لیے۔ کہتے ہیں محمود غزنوی نے وہ ڈبیا ادھر رکھ لی اور اسے کہا، ایاز سے کہا کہ اس بندے کو 3 بڑے ڈبے شہد کے دے دو۔ تو ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس نے تو یہ ڈبیا شہد کی لینے کے کہا ہے اور آپ 3 بڑے ڈبے دے رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی نے بڑا تاریخی جملہ بولا اور کہا کہ بھئی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اور ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین تو پوری کائنات کا اکیلا ہی بڑا بادشاہ ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس نے بادشاہوں کو بادشاہت عطا کی ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمیں بھی اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اس کا منگتا بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ بھی پھر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں کہ ہمارے مانگنے سے اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ کے بہت خزانے ہیں، زمین و آسمان میں اللہ کے خزانے موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور مجھ سے مانگے، سوال کرے، اور میں ہر مخلوق کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا بھی کر دوں، انسان ہے، حیوان ہے، پرندے ہیں، اڑنے والی مخلوق ہیں، تیرنے والی مخلوق ہیں، رینگنے والی مخلوق ہیں، بھاگنے والی دوڑنے والی مخلوق ہے، یعنی کہ جتنی بھی اللہ کی کائنات میں مخلوقات ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ہر ایک کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا بھی کر دوں۔ تو میرے اتنے خزانے ہیں، ان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ چلتے ہوئے دریا سے اگر ایک سوئی کا سرا ڈبو کے باہر نکال لیا جائے تو اس پہ جتنا پانی لگتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمارا اللہ موجود ہے، الحمدللہ۔ اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ اور اللہ پہ پورا یقین رکھ کے اللہ سے مانگے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حساب کتاب بھی ادھر ہی دعا میں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کا جو سوچ ہے وہ بھی ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، دعا کریں تو دعا میں غرق ہو جائیں۔ اللہ سے ایسے دعا کریں کہ جیسے میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، اپنا من اپنے اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ استغراق فی دعا جو ہے یہ اصل مطلوب ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو اللہ سے مانگتا رہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے معافی نہ مانگو، گناہ نہ کرو، تو میں تمہیں ختم کر دوں اور ایسے لوگوں کو لے آؤں کہ جو غلطی بھی کریں اور مجھ سے پھر معافی بھی مانگیں، مجھ سوال بھی کریں۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث میں آتا ہے اللہ سے اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو، اگر تمہیں اپنے بوٹ کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں واپس کرتا، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں نا، یہ ہمارا سوال ضائع نہیں جاتا۔ ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں،
وہ جی ہماری کون سی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہاں جی ہماری کون سی بات مانی جا رہی ہے؟ نہ میرے بھائی نہ، اللہ کسی کے سوال کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی کی فریاد کو ضائع نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا جو ہم کرتے ہیں اس کے جو فائدے ہیں، یا تو اللہ پاک دعا اسی طرح ہی انسان کی اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر اللہ اس کا کوئی انسان کو نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سوال کا نعم البدل جسے اللہ سمجھتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، ہم تو ناقص ہیں، اللہ پاک تو کل ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ میرے بندے کو کیا چیز سے جو ہے وہ بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے سوال کا یا تو اللہ وہی چیز دے دیتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر اللہ عطا فرما دیتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت آسمان سے اتر رہی ہوتی ہے انسان پہ، یہ دعا ادھر سے کرتا ہے ادھر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے راستے میں، وہ مصیبت کہتی ہے میں نے بندے پہ جانا ہے، یہ دعا کہتی ہے نہیں میں نے تمہیں اس پہ نہیں جانے دینا، تو حدیث میں آتا ہے فیفتلجان، یہ دونوں جھگڑتے رہیں گے قیامت تک جھگڑتے رہیں گے، اور یہ دعا کرنے والا بندہ اس مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو اللہ کسی کی مانگے ہوئی دعا کو ضائع نہیں کرتے، سوال کو ضائع نہیں کرتے۔ ہاں دنیا دار کے پاس جائیں گے تو اس سے سوال کریں گے، وہ ایک دفعہ دے دے گا، دو دفعہ دے دے گا، تیس دفعہ وہ اپنے پیشانی پہ بل ڈالے گا، چوتھی دفعہ تھوڑا سا رویہ سخت کرے گا اور پھر انکار کر دے گا دینے سے، جاؤ یار کسی اور سے لے لو، تم نے تو مجھے پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رب کے پاس جب جائیں گے، اللہ سے جب سوال کریں گے، جتنی مرضی مرتبہ آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا۔ آئے تو صحیح اللہ کے پاس، اللہ کے دروازے پہ آئے تو صحیح، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں تو صحیح، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائیں تو صحیح، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں تو صحیح، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو صحیح، اس کے سامنے سوال کے الفاظ دہرائیں تو صحیح، کیا ہوگا؟ اس کی رحمت کا سیلاب آ جائے گا۔ میرے بھائی تم مانگتے جاؤ گے وہ دیتا جائے گا، تم مانگتے جاؤ گے وہ دیتا جائے گا، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، تمہارا مالک مہربان تمہیں دیتا دیتا نہیں تھکے گا۔ اللہ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتے، کسی کے سوال کو ضائع نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ہر وقت اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے، اولاد کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ وہ دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی بہتر عطا فرما، آخرت میں بھی بہتر عطا فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ سے مانگنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔